السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، اب آپ سے روزانہ 10 اسلامک سوال کریں گے اور ان کا جواب ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور بالخصوص اماموں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اماموں کو معلوم نہیں ہے، اماموں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کے اچانک سوال کر دیتے ہیں اور اس وقت ذہن ان کا اس طرف مائل نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ فوراً جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ لوگ اب آتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ اس طرح کے سوال اب اماموں سے کیے جاتے ہیں، اور اگر اس وقت امام جواب نہ دے سکے، ان کا ذہن مطمئن نہ ہو، جس کی وجہ سے جواب نہ دے پائے، تو لوگ پھر اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ 10 لوگوں کے سامنے، 20 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جواب اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور عوام کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور جن کو معلوم ہوگا پہلے سے کسی سوال کا جواب، تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب پہلے سے معلوم تھا۔ یہ مقصد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذہن میں کوئی بات نہ لائیں آپ۔ تو پہلے آپ سوال سن لیں، اگر ان کا جواب آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ دوسرا سوال، شیطان گھر کی کس جگہ پہ رہتا ہے؟ تیسرا سوال، جنت میں جانے والے مردوں کی قد و قامت، ان کی جسامت یعنی لمبائی چوڑائی کس نبی کی طرح ہوگی؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ دنیا میں موجود کس جگہ کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، کس جگہ کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے؟ پانچواں سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کو بندہ کر لیتا ہے تو اس کا کوئی بھی نیک عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پہ ہوئے لیکن ان کی وفات زمین پہ ہوئی ہے؟ ساتواں سوال یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں سے کن کے زمانے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے؟ آٹھواں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ نواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہے؟ 10واں سوال، کھجور کا درخت سب سے پہلے کس نبی نے لگایا تھا؟ یہ 10 سوال ہوئے۔ اگر ان کا جواب آپ کو معلوم ہے، جن کا جواب آپ کمنٹ میں لکھیں اور ضرور لکھیں۔ اب آپ جواب سنیں۔ پہلے سوال کا جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ اور دوسرے سوال کا جواب، گھر کی وہ جگہ ہے جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، جس جگہ پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے شیطان اسی جگہ پہ رہتا ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب کہ جنت میں جانے والے مردوں کی قد و قامت کس نبی کی طرح ہوگی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جتنے بھی مرد جنت میں داخل ہوں گے، سب کی قد و قامت، جسامت، لمبائی چوڑائی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ دنیا میں موجود کس جگہ کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے؟ تو یہ اسی جگہ کی مٹی ہے جس جگہ پہ انسان کو دفنایا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تفسیروں میں یہ بات مذکور ہے کہ جب بچہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا اس کا نقشہ، جب تک اس جگہ کی مٹی ماں کے رحم میں نہ رکھ دی جائے جس جگہ پہ وہ مرنے کے بعد دفن ہونے والا ہے۔ اور پانچویں سوال کا جواب شرک ہے۔ جب کوئی شرک کر لیتا ہے تو اس کا کوئی بھی نیک عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کے مستحق سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور چھٹے سوال کا جواب کہ وہ کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پہ ہوئے لیکن ان کی وفات زمین پہ ہوئی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش آسمان پہ ہوئی، ان کی تخلیق، لیکن ان کی وفات زمین پہ ہوئی ہے۔ ساتویں سوال کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے، جو تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔
पहले नंबर पे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरे नंबर पे हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में हुई है। और आठवां सवाल ये था कि वो कौन सा फरिश्ता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन लेकर आया था। तो वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन लेकर आए थे। और नौवां सवाल ये था कि वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं है, जिसकी तौबा नहीं होती। तो वो खुदकुशी है। जाहिर सी बात है, जब बंदा ही मर जाएगा तो फिर तौबा कौन करेगा, और तौबा इंसान उसी वक्त तक कर सकता है जब तक उसकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी ख़त्म तो तौबा का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। तो जब इंसान मर ही गया तो अब वो तौबा कहाँ से करेगा। तो वो खुदकुशी है जिसकी तौबा नहीं होती है। और 10वां सवाल ये था कि खजूर का दरख्त सबसे पहले किस नबी ने लगाया था। तो वो हज़रत अनूश अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन्हीं ने सबसे पहले खजूर का दरख्त लगाया था। इसी तरह की वीडियो रोज़ाना एक वीडियो बाद नमाज मगरिब अपलोड की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको अगर मालूम था पहले से इनका जवाब, इनमें से जिन जिन सवाल का जवाब, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख